نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 46 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن عمه ابی سہیل بن مالک عن ابیہ انہ سمع طلحہ بن عبید اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ سے، وہ کہتے تھے یقول جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس يسمع دوی صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا۔ نجد والوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ فقال حل علی غیرہا، اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ قال لا الا ان تطوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو یہ اور بات ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قال هل علی غیرہ، قال لا الا ان تطوع، اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو یہ الگ بات ہے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة، قال هل علی غیرها، قال لا الا ان تطوع۔ طلحہ نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا، وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو یہ الگ بات ہے۔ قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ حدیث کا پس منظر، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک شخص نجد سے، جو آج کے دور میں سعودی عرب کا ایک حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جو اس کی حالت زار کو ظاہر کرتے تھے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوالات کرنے آیا تھا۔ اسلام کے بنیادی ارکان، نمبر 1 5 نمازوں کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، یہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر نفل پڑھو تو وہ الگ بات ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض عبادت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور نفل عبادات ایک اضافی اجر کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 رمضان کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے ہمارے روحانی اور جسمانی نظم و ضبط کو بہتر بناتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر نفل روزے رکھو تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں بنیادی عبادات کو مکمل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نوافل اختیار کریں لیکن ان کا اپنا مقام ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ زکوٰۃ اسلامی معاشی نظام کا بنیادی ستون ہے، یہ غربا اور محتاجوں کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
اس نے پھر یہی سوال کیا، کیا اس کے علاوہ مجھ پر اور کوئی صدقہ فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں فرض عبادات کو مکمل کرنا ضروری ہے اور نوافل ایک اضافی نیکی کے طور پر موجود ہیں۔ سوال کرنے والے کی ایمانداری۔ جب اس شخص نے پیٹھ موڑی تو وہ کہتا جاتا تھا، قسم اللہ کی میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام میں صدق اور سچائی کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے فرائض کو ادا کرے اور ان میں کمی پیش نہ کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔